وہ ساس جو ہر رات کسی اندیکھے سے بات کرتی تھی۔ میں نے سوچا میری ساس کسی سے فون پر بات کر رہی ہے، لیکن جب میں نے دروازے کے پیچھے سے جھانکا تو میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہ کسی انسان سے نہیں، کسی اور چیز سے بات کر رہی تھی۔ شام کا وقت، پرانا سا گھر، بارش کی بوندیں چھت پر گرتی ہیں، ہلکی بارش، ہوا کا شور، آواز میں عجیب کپکپاہٹ۔ میری شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے، مگر گھر کا ماحول عجیب سا لگنے لگا تھا۔ ساس اماں دن بھر خاموش رہتی، اور جیسے ہی رات ہوتی ان کے کمرے سے سرگوشیاں آنے لگتی۔ آہستہ آہستہ ساس کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا شاید وہ نماز پڑھ رہی ہوں، مگر ایک رات جب میں نے ان کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھولا تو جو دیکھا میری روح کانپ گئی۔ ساس کا کمرہ موم بتیوں کی روشنی، درمیان میں پانی کا پیالہ اور کالی چادر پر کچھ نشان بنے ہوئے۔ ساس مدھم آواز میں جس کا نام ناظرہ ہے اس پر سایہ ڈال دے تاکہ وہ میرا حکم مانے۔ ناظرہ، ڈری ہوئی آواز۔ میں وہیں پتھر بن گئی۔ میری ساس میرے نام کے ساتھ کچھ پڑھ رہی تھی، اور سامنے پیالے میں میرا عکس ابھرا ہوا تھا۔ اگلی صبح ساس عام سی لگتی ہے، مگر آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ہیں۔ ساس: رات تم سو گئی تھی نا؟ کچھ خواب تو نہیں دیکھا؟ ناظرہ: جی نہیں، سب ٹھیک تھا۔ دل میں سوچتی ہے یا اللہ یہ عورت آخر چاہتی کیا ہے؟ ایک دن ناظرہ کو پرانے صندوق میں ایک کالی ڈائری ملتی ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے، جب بہو میرے قابو میں آ جائے گی تب اس گھر کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرہ آنسو سے بھری آنکھوں میں تو اس گھر میں خوشی لینے آئی تھی، پر یہاں تو کوئی اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ ناظرہ رات کے وقت مولوی صاحب کو بلا کر قرآن پڑھاتی۔ مولوی صاحب: بیٹی یہ عام عورت نہیں، یہ جادو کے زور پر تمہیں زیر کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو سچائی کبھی نہیں ہارتی۔ قرآن کی تلاوت کی آواز، ساس چیخنے لگتی اور موم بتیاں بجھ جاتی ہیں۔ ساس چیختی ہوئی: روکو، نہیں، یہ سب ختم مت کرو، وہ مجھے لینے آ رہا ہے۔ صبح کی اذان کے وقت: ناظرہ آج وہ گھر سے چلی گئی، کوئی نہیں جانتا کہاں گئی، بس اتنا معلوم ہے کہ اس کے کمرے میں اب بھی کبھی کبھار کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔